میں آپ کو کیونکہ پروگرام کے پلیٹ فارم ساری باتیں ہو رہی ہیں، صدق صاحب میری بات نہیں سن رہے، کنڈی صاحب نے تو مجھے فتویٰ دے دیا کہ آپ بولے نا بیچ میں، اور علی بھائی تو خیر ویسے ہی نہیں سنتے، آپ کیوں سنیں گے؟ لیکن میں آپ کو ویوز بتا رہا ہوں بڑے وثوق سے آج اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے. 27 مارچ جب تک پرائم منسٹر نے اس سازش کے بارے میں نہیں بتایا جو کہ 7 مارچ سے رچائی جا رہی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے کی، تو میں آپ کو بڑے وثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں یہ بات کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس سازش کے متعلق قطعاً نہیں بتایا ہوا تھا. ایک منٹ اگر اس کو میں کہتا ہوں چیلنج کر دیں. 27 تاریخ جب جلسہ ہوا ہے پرائم منسٹر کا، اس سے پہلے پاکستان کی ہائیسٹ عسکری قیادت کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. انہوں نے جلسے میں دیکھا، اس کے بعد انہوں نے یہ میمو نکلوایا. یہ سیکوینس میں آیا ہوتے اس طرح کے کافی میموز، تو انہوں نے کہا کون سا میمو جس کی بنیاد پرائم منسٹر صاحب اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ آیا میمو. اب اس میمو کے اوپر جو ہے، سر ایک منٹ بات تو کر لوں. اس میمو کے اوپر آبویسلی پرائم منسٹر کی ایک آبزرویشن ہے جس کی بیس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے قومی اسمبلی کے اندر. انہوں نے فواد چودھری صاحب نے پورا ایک ڈیکلیمیشن پڑھا اور انہوں نے کر دیا. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اسپیکر جو کہ وہاں موجود ہی نہیں تھے. اسپیکر ہیز ٹو بی نیوٹرل. ویسے تو اگر یہ ڈیولپمنٹ اسی وقت کی تھی اور مبینہ طور پہ ملی بھگت نہیں تھی اسپیکر ہاؤس کی اور گورنمنٹ کی کہ عدم اعتماد جیسی قانونی دستاویزی آرٹیکل کے اوپر امپلیمنٹ نہ کروایا جائے، تو وہ ڈپٹی اسپیکر جو وہاں تھے انہوں نے ان کی بات سنی فواد چودھری صاحب کی. اس کے بعد انہوں نے دوسری پارٹی کو تو خیر سننے کا موقع ہی نہیں دیا، لیکن اگر وہ ان کو سننے کا موقع دے بھی دیتے تو جو انہوں نے پڑھ کے ڈیسیژن سنایا وہ اسپیکر کی طرف سے تھا. یعنی وہ اسپیکر نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا ہوا تھا، ان کو پہلے ہی پتا تھا فواد چودھری صاحب بھی یہ سب کچھ کرنا ہے. یہ تو یہاں تک کی بات تھی. اس سے آگے مصدق ملک صاحب بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی ان کے پاس کوئی ثبوت آ جائیں، اب یہ جو معاملہ چلا گیا، آپ بھی لے گئے، پیپلز پارٹی بھی لے گئی ہے، اگر آپ کی کوئی ڈیٹس آ جائیں کہ آپ ان سے ملے ہوئے ہیں، امریکن ایمبیسی میں جا کے ملے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ آ جائے، تو پھر کیا کریے؟ آپ کی قیادت ملی ہوئی. اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سچے لوگ، آپ کی قیادت ٹھیک نہیں ہے آپ کی اور کنڈی صاحب کی. میں 2-3 چیزوں کے اوپر تبصرہ کروں گا. پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ فائدہ کس کو ہے، دیکھ لیتے ہیں. امریکہ چاہتا تھا کہ یہ حکومت ڈیزالو ہو جائے، وہ چلی گئی. عمران خان صاحب نے کل یہ حکومت ڈیزالو کر دی. یعنی جو امریکہ چاہتا تھا وہ عمران خان صاحب نے کر دیا. کیا میں حق بجانب ہوں یہ کہنے میں کہ عمران خان صاحب غدار ہیں اور امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے؟ فائدہ تو امریکہ کو ہو گیا نا. یہ ان کا بیانیہ یہ تھا کہ ایک بیرونی ملک جس کا نام انہوں نے پہلے ہچکچاتے اور پھر صاف الفاظ میں امریکہ 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 5 دفعہ لے دیا. انہوں نے کہا وہ ملک چاہتا تھا کہ اس ملک میں اس حکومت کو الٹایا جائے. اس کا فائدہ اس میں تھا کہ حکومت الٹ جائے. کل عمران خان نے حکومت الٹا دی. کیا آج ہم سب حق بجانب ہیں کہ ہم انگلیاں اٹھا کے بولیں کہ یہ غدار ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اگلے الیکشن میں بھی یہی اس پہ ہوگا فیصلہ. میں آپ کو بتا دوں، ساری باتیں پیچھے رہ گئی. اگر 90 ڈیز میں الیکشن ہوتا ہے، یہ میں کنڈی صاحب آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اگلا جو الیکشن ہے وہ اس بیس پہ لڑا جائے گا کہ غدار کون اور نیشنلسٹ کون ہے. اس کے لیے آپ تیاری پکڑ لیں. فیض کریم کنڈی صاحب. نہیں، یہ میں نے تو ابھی اپنی آپ نے ختم نہیں کی بات. نہیں بات پلیز ختم کر لیں کنڈی صاحب. میں بعد میں بعد میں آ جائیں گے. جی کنڈی صاحب، اگلا الیکشن اس پہ ہونا ہے. یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں غدار کون. جو بات اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور الیکشن اس پہ ہونا ہے، تو میں خدا نہ کرے میں اس پریڈکشن میری یہ ہوگی کہ یہ بڑا، خدا نہ کرے میں دوبارہ کروں، بڑا خونی الیکشن پھر ہوگا. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ جب میرے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو میں تو اس کو معاف نہیں کروں گا، یا میں کسی پہ ہاتھ اٹھاؤں گا تو وہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. اور میں اپنے بھائی، کیونکہ میرے اوان صاحب میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اچھے ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، میں اس کی ہمیشہ قدر کرتا ہوں، تو ان کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 1973 کا آئین جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا. اور ان کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ نوڈیرو میں بھٹو شہید کی برسی آج پورے پاکستان میں ہر ضلع میں منائی گئی ہے. جلسہ ہم نے اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ہم نے جو قرآن خوانی کے پروگرام ہر ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہیڈ کوارٹر میں رکھے تھے. لیکن میں ان کی لیڈر کی بھی قدر نہیں کرتا ہوں جیسے وہ میری قدر کرتے، کیونکہ ان کے لیڈر کے والد صاحب بھی کنوکٹڈ تھے، ان کے اپنے لیڈر بھی امریکہ میں کنوکٹڈ تھے. تو میں ان کی قدر کرتا ہوں لیکن ان کی لیڈر کی قدر نہیں کرتا، کیونکہ آلریڈی کنوکٹڈ شخص ہیں، اور وہ ہمیشہ جب US جاتے ہیں تو وہ ایمنسٹی لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں پر اس کے اپنے ہمارے ایمبیسڈر کے گھر پہ رہنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ اس چیز پہ الیکشن لڑیں گے کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ غدار ہے، یہ محب وطن ہے، اور فقہ وریت پہ الیکشن لڑیں گے، تو یہ میں کہتا ہوں کہ بہت ہی غلط الیکشن ہوگا. اور کل جس طرح آپ نے بات کی کہ ایک الزام ہمارے ایک لا منسٹر اور انفارمیشن منسٹر نے لگا دیا، کیا اس الزام کا جواب کسی سے آپ نے لیا؟ کہ آپ کو جو چیز لکھی گئی تھی آپ نے صرف وہی چیز پڑھنی تھی؟ تو پہلے سے تو ڈیسائیڈڈ تھا. اور اسی وقت اس سے پہلے جو ہے وزیر اعظم کی، جو ہے سابق وزیر اعظم کی اسپیچ بھی ریکارڈ کری گئی تھی، اس سے پہلے غالباً صدر سے بھی دستخط لے لیے گئے تھے. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی. آپ تو کہہ رہے تھے ہم آخری بال تک لڑیں گے. آپ آخری بال تک کیا آپ تو وکٹیں اکھاڑ کے لے گئے اور اب تو جوتے بھی چھوڑ کے چلے گئے.
اور وہ جوتے امانت ہمارے پاس پڑے انشاءاللہ جب آپ کو ضرورت ہوگی ہم آپ کو واپس کر دیں گے. تو ایسے تو آخری بال تک پتہ نہیں کھیلتا. یہ تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا. نہیں ایسے تو نہیں کہ ہم نے کرکٹ دیکھی کہ جو آخری بال تک لڑتے ہیں وہ بیٹ بھی لے جاتا ہے, بال بھی لے جاتا ہے, جوتے بھی چھوڑ جاتا ہے اور وکٹیں بھی لے جاتا ہے. یہ تو ہم نے پہلی دفعہ کرکٹ دیکھی ہے. ہمارے عوان صاحب بھی بڑے کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں, انہوں نے کبھی میرے خیال میں ایسے نہیں کیا ہوگا. تو مطلب ہے کہ ایسے تو کرکٹ نہیں کھیلی جاتی. لیکن ہمیں بالکل خوشی, اور ہاں ملتے ہیں, ہم ایمبیسڈر سے بھی ملتے ہیں, ہم پولیٹیکل کونسلر سے بھی ملتے ہیں, مجھے عوان صاحب بھی کئی دفعہ پروگرام ملتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں اور آپ میں اتنی جرت اور غیرت ہے اور آپ کے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے تو آج امریکن ایمبیسڈر کو ملک بدر کر دیں. میں آپ کی جرت کو سلام پیش کروں گا, آپ کریں, جرت کریں. رائٹ, جرت کی ساری بات ہے. علی بھائی ویسے آپ کو سیریسلی لگتا ہے کہ آج لاہور کے اندر ایک ہوٹل کے اوپر آپ سے بات ہو رہی ہے, لاہور میں ہوٹل کے اوپر ہمارے پی ٹی آئی کے بھائیوں نے پروٹیسٹ جو کیا, کیا ہوا تھا ہوٹل میں؟ پتہ نہیں اپوزیشن تھی اس کے اندر, اور اچھا آپ نے چیک تو نہیں کیا ہوگا کیا اطلاعات تو آپ کے نہیں, پاس وہ انہوں نے بھائی وہ آپ کے بندے جو ہے ولیم خان, اگر آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کے کیا خلاف, ہوا, کیا وہاں بتا کیا ہو رہا میں تھا؟ علیم خان کو سنوایا تو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. چھوڑیں یار, آپ کو اتنی انفارمیشن ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ یہ چیز شیئر نہیں کی گئی, اس ہوٹل میں کیا ہو رہا تھا؟ 27 سے پہلے نہیں کی گئی. نہیں بتائیں نا, میں آپ کی کنفرم کروں, اس پہ بھی آؤں گا, پہلے اس پہ بتا دیں ہوٹل میں کیا ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھی ہوٹل میں؟ ان کے بندے مجھے کیا پتا ہے کیا ہو رہا تھا یار. ابھی آپ اور مجھ سے نے سوال کر رہے ہیں, سوال کیا آپ ہوٹل میں کیا ہو رہا تھا, آپ مجھے کیا پتا ہوٹل میں کیا ہو مجھ رہا سے پوچھ رہے بتائیں ہیں جی, آپ کہ آپ کے بندے ہوٹل کے سامنے, نہیں آپ کے بندے روڈ کے باہر تھے, آپ اپنے آپ ہوٹل میں فوراً کیوں اتر لے جاتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ اب میرا ایک سوال سن لیں, آپ یہ چاہ رہے ہیں اگلا الیکشن جو ہے جس طرح کا ماحول بن رہا ہے وہ اسی بات پہ ہوگا کہ یہ غدار آپ نیشنلسٹ, دونوں چیزیں غدار شدار پہ نہیں ہوگا, دونوں چیزیں. پر میں آپ کی جو اپنے پہلے ایک بہت بڑا انکشاف کیا, اور اپنی کیونکہ آپ بڑے جدت قسم کے صحافی ہیں, جیت قسم کے صحافی ہیں, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جے سی 10 کامرا کے اندر ابھی انوگریٹ ہوا ہے, میرا خیال ہے if I'm not wrong 3 ہفتے پہلے, ڈیٹ نکالنے اس کی میرا خیال ہے 11 مارچ ہوگا یا 10 مارچ ہوگا, ٹھیک ہے. اس وقت وہاں میٹنگ ہوئی ہے, اور یہ اس وقت یہ مراسلہ پوری طرح وہاں ڈسکس ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کا جو انکشاف ہے میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں, میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی اور اس کا حل اب ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر سے پریس کانفرنس کریں گے. ڈی جی ایس پی آر کو کیوں سپریم کورٹ منگائے اور اس کو انویسٹیگیٹ پراپر پروو کرے بھائی جان, چھوڑیں ڈی جی ایس پی آر کو کہہ رہے ہیں نا کورٹ میں یار, وہ تو کہتے ہیں نا وہ بھائی جان وہ باہر ہیں, یہ خود کہتے ہیں نا, ہم تو نہیں کہہ رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ از دا رائٹ فورم, محبوب گیٹ اگر انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے, ڈان لیکس انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے, ہر چیز ہو سکتی ہے, تو بھائی جان یہ کیوں نہیں انویسٹیگیٹ ہوگا, بلائیں ساروں کو, کیوں نہیں بلاتے. آگے سن لیں, آپ نے جو بات کی بات پہ سن لیں, یہ جو کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے اس میں کیوں نہ ڈی جی آئی کو بلا لیا جائے اس کے اندر, اور آگے بتا دیں کہ واقعی یہ ملے ہوئے. سپریم کورٹ کو ہر چیز انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, یہ انہوں نے خود بھی کہہ دیا نا, ان کو اعتماد ہے. آج فاروق نائک صاحب سے جج نے پوچھا کہ آپ کو ہم پہ اعتماد ہے 5 رکنی بینچ میں, انہوں نے کہا میں بالکل اعتماد ہے. تو اس کو پراپرلی وہ کہیں جی, اپنے وکیل پیش ہوں, ان کو کہیں کہ یہ آپ کیوں انویسٹیگیٹ کریں مراسلے کو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جب تک یہ یہاں پہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں, کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ تو مان نہیں رہے اس لیڈر کو, ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی آپ نے کہہ دیا یہ غدار ہے, ان کو ان سے مل کے الیکشن کس طرح لڑیں گے یار, آپ نے کہا کامران بھائی آپ پہلا سوال مقدمے کریں نا ان پہ. سر دیکھیں جب انویسٹیگیٹ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیٹر کے تحت اگر آپ دیکھا جائے اس مراجع ایک پراپر میٹنگ ہوئی ہے, اس کے پراپر دونوں طرف منٹس لیے گئے ہیں, اس کے منٹس ایشو کیے گئے ہیں, اور اس کو پاکستان بھیجا گیا ہے. اب مجھے یہ بات بتائیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر یہ چیزیں اسی طرح ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر. اب میں یہ کیا کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا الیکشن کس چیز کے اوپر ہوں گے, آپ نے سوال کیا, میں نے تو نہیں کیا. پرفارمنس کے اوپر ہوں گے, اس کے اوپر آپ کس طرح کھڑے ہوئے پاکستانی قوم کے ساتھ, اس کے اوپر کھڑے ہوں. پرفارمنس پہ آپ نہیں کریں گے, آپ ساری چیزیں ملتی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو نہیں ہے میں کامران بھائی کا شو صرف یہ کہوں گا جو کامران بھائی بولتے ہیں وہ اچھا بولتے ہیں, باقیوں کو ہم انالیسس نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا نا, ہر چیز ہوگی. کامران بھائی کے کتنے ایڈز ملتے ہیں, اس میں بھی انالیسس ہوگا. اچھا بولتے ہیں, میں نے حساب لگایا, یہاں سے کم بولتے ہیں. اچھا سوچ رہے ہیں ابھی کہہ رہا ہوں کم بولتے ہیں, یہاں کم اچھا بولتے ہیں, وہ زیادہ اچھا بولتے ہیں. مصدق ملک صاحب معاملہ بتاؤں کیا ہے, یہ اس وقت جشن کا سماع ہے ادھر, حالانکہ جشن آپ کے یہاں ہونا چاہیے تھا کیونکہ حکومت چلی گئی ہے, لیکن آپ لوگوں کے یہاں پہ آبویسلی سوگ کا سماع ہے جو آپ کی, میں آئی ایم ان نو پوزیشن یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے اور کہ آپ نے ٹرانزیکشن ہوئی کہ نہیں. دیکھیں سمپل سی بات ہے, اٹھ کے اسرائیل کا, انڈیا کا, امریکہ کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کہہ دے جی عمران خان صاحب ہمارے بندے ہیں, تو کیا میں یقین کر لوں گا؟ آبویسلی ناٹ. لیکن یہ ان کو یہ سوٹ کر رہا ہے تو انہوں نے انڈر سیکرٹری کی بات پہ بھی بلیو کر لیا. ایویڈنس تو کورٹ میں جائے گا, لیکن آپ کو یہ جو فیصلہ آئے گا یہ آپ ایکسیپٹ کر لیں گے اور آپ کے خلاف بھی, اور پھر آپ جائیں گے تو الیکشن میں نا, اور یہی آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے تھے. یہ ہمارے خلاف کیا ہے,
مطلب آپ کے خلاف جائے گا وہ کہیں کہ جی نہیں رولنگ کو چیلنج نہیں ہو سکتی. پہلے بھی آپ نے نہیں میری پوری بات جی جی آپ بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آج یہ کہہ دیں کہ جو بھی کسی سفیر کو ملتا ہے وہ غدار ہے, کہہ دیجئے. اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون یہاں پہ کس کس سفیر کو ملتا ہے اور کون کون غدار وطن ہے. اسلام آباد کے اندر یہ تمام لوگ جو آج غدار کے یہ اٹھا رہے ہیں, یا ہر ویکنڈ کے اوپر سفیر کے گھر گئے ہوتے ہیں, ان کے پولیٹیکل لیڈر جو سیلز ہیں وہاں پہ جا کے ریسیپشنز پہ گئے ہوتے ہیں, یہ کیا غدار ہیں سارے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے, اگر میں آپ کو بتا دوں کہ کون کون شخص ان کی کابینہ میں سے, پی ٹی آئی میں سے, جی پی ٹی آئی میں سے کس کس جگہ گورنمنٹ بات ہے, میرے نزدیک تو یہ مسئلہ نہیں, یہ تو گورنمنٹ بتا رہی ہے کیس آپ کے خلاف ٹائمنگ لے لے کے اور سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. سوال تو کیا یہ غدار ہے؟ Obviously نہیں. not. دوسرا پھر نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی کسی سفیر کو ملتا ہے تو وہ غدار ہیں, اور اگر ان میں سے کوئی کسی سفیر کو ملتا ہے تو یہ وفادار ہے, کیونکہ لٹمس تو آپ نے یہی رکھا ہے نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 8 تاریخ کو غداری ان کو بھی پتہ چل گئی تھی, وفاقی حکومت کا یہ کام ہے, فرض ہے, یہ کہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ اگر کوئی ملک کے خلاف غداری ہو رہی ہو تو غدار ہو. لیکن میں اس سے اگلی سٹیج بتا رہا ہوں, میری بات نہیں مانیں گے, پہلے بھی نہیں میں کر پایا. وہ آپ کاغذ سے پھینکا تھا, وہ بڑا سیکشن تھا, وہ دوبارہ کریں ذرا, میں کرتا اسی ہوں پیس پہ ذرا. جی میں کرتا ہوں. آج کے بعد نہیں, کوئی ڈاؤن نہیں ہے, آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ کی عزت کر رہا ہوں, تو اس وجہ سے آپ کو کمزوری نہ سمجھیں. نہیں مجھے خود پیار محبت کو کمزوری نہ سمجھیں. نہیں, یہ میرے بھائیوں کی طرح ہے, یہ بھی میری بڑی عزت کرتا ہے, میں بھی اس کی بہت عزت کرتا ہوں, جس وجہ سے ہم نہیں ایک دوسرے بد تہذیبی کر سکتے. لیکن بنیادی طور کے اوپر آپ سوچیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک, آپ سوچیں کہ آپ ان لوگوں کو جن سے آپ کی سیاسی اختلاف ہے, آپ ان کو غدار. سر وہ تو آپ نے کہہ دیا, میرا اگلا سوال تھا کہ اب اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ وہی آ گیا کہ جی ٹھیک ہے غلط, جو کیس میں آیا تھا سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلہ ہے وہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے یا نہیں پھینکا ہے. اس میں فتح یہ شکست کس کی ہے, اس میں فتح بھی آئین کیا اور شکست بھی آئین کی. اگر آئین کی پامالی ٹھیک ہے تو ہم نے تو الیکشن جیت ہی جانا ہے, یہ 3 مہینے بعد کروائیں یا 6 مہینے بعد, جنہوں نے لوگوں کے منہ سے, غریب آدمی کے منہ سے اس کا نوالا چھینا ہو, جس گھر کے اندر موت پڑی ہو, آپ سروے کروائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ 3/4 لوگ, یعنی ہر 4 میں سے 3 لوگ جو ہیں ان کی منتھلی جو آمدن ہے اس میں ان کا گزارا نہیں ہوتا. وہ مائیں جو ادھر ادھر سے محلے میں سے پیسے مانگ رہی ہوں, اس وقت وزیر اعظم آ کے ٹیلی ویژن پہ بولتے ہیں ملک میں خودداری, لوگوں کی خودداری چھین لو تو ملک کی خودداری کیا رہ جاتی ہے. یعنی آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ماں باپ کی دبا نہ لا سکیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں الیکشن تو ہم نے جیت ہی جانا ہے, سوال یہ اس وقت آئین کا ہے. الیکشن تو جب یہ جائیں گے, جن لوگوں کے انہوں نے بھوک ننگ ڈالی ہے وہ اگر ان کو ووٹ دیں گے تو جیتیں گے. بالکل ٹھیک ہے, 30 دن میں ہو یا 90 دن میں ہو, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم الیکشن جیت جائیں گے تو یہ روایت جو آج یہ ڈال رہے ہیں کہ ہم بھی وہاں پہ بیٹھ کے بولیں کہ جو پی ٹی آئی کا بندہ ہے اس کا رولنگ ہے کہ ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا, تو پھر آپ کیا کریں گے اس دن؟ یہی پروگرام کریں گے, چھانگا مانگا ہو یا جو بھی ہو. لیکن جس وقت رولنگ آئے گی پارلیمان کے اندر, ٹھیک ہے, کہ آج کے بعد صرف ووٹ ہمارا ہی مانا جائے گا اور کسی کا نہیں مانا جائے گا, اور یہ رولنگ ہے